پہنچتے ہیں وہاں ہمارے دوست ملیں گے. نشانی یہ بتائی گئی. اچھا کیسے ملیں گے؟ تلی ہوئی مچھلی توشے دان میں رکھ لی گئی. جہاں یہ مچھلی جاگ جائے گی وہاں ہمارے دوست ملیں گے. موسیٰ کلیم اللہ اور آپ کے ساتھی وہاں سفر کر کے وہاں پہنچے مجمع البحرین پہ. موسیٰ کلیم اللہ کو ہلکی سی اونگ آ گئی, لیٹ گئے. اور اسی اثنا میں مجمع البحرین کے پاس بھی جو مچھلی تو تلی ہوئی مچھلی, تصور کریں تلی ہوئی مچھلی گزر گئی نا جان سے, تو وہ تل دی گئی باقاعدہ. اور تلی مچھلی توشدان سے زندہ ہو کر نکلی اور پانی میں چلی گئی. موسیٰ کلیم اللہ آرام فرما رہے تھے, ساتھی نے دیکھا اچھل کے مچھلی نکلی اور پانی میں چلی گئی. اچھا بتانا بھی بھول گئے. جب اٹھے اور کچھ سفر کیا اور توشہ کھولا, کھانا کھولا, وہ مچھلی کہاں گئی؟ ارے صاحب میں تو بتانا بھول گیا, وہ وہاں پانی میں چلی گئی. جب اللہ کے دوستوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے تو تلی ہوئی مچھلیاں زندہ ہو کر پانی میں چلی جاتی ہیں. جب اللہ کے دوستوں کی ٹیراٹوری کہوں گا میں, یہاں پہ لفظ استعمال کروں گا, کوئی اور نہیں. جب اللہ کے دوستوں کی حدیں شروع ہوتی ہیں تو مردہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے. تو کیسے نوازتے ہیں یہ, کیسے نوازتے ہیں یہ. واپس پلٹے, وہاں پہ حضرت خضر صاحب سے ملاقات ہوئی جو اللہ کے دوستوں میں سے دوست ہیں. آپ نے فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی, مگر آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے. کتنا اہم پوائنٹ ہے یہ. میں ہر لیکچر میں بات کہتا ہوں, من لا صبر لہو لا ایمان لہو. جس میں صبر نہیں ہے, کیونکہ اللہ صبر کے ساتھ ہے نا, ان اللہ مع الصابرین فرمایا, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے. فرمایا آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے. نہیں حضرت میں کروں گا, میں تو میرا اشارہ ہوا ہے, میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, میں ضرور کروں گا. پیروں کا شکوہ بھی یہی ہے کہ مریدین آتے تو بڑے جوش سے ہیں مگر صبر چھوڑ کر آ جاتے ہیں گھروں کا. جس دن صبر لے کر آئیں گے بہت سی منازل ان کو طے کرا دی جائیں گی. فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے اور آپ نے جان بوجھ کے ایک اچھی خوبصورت کشتی کھڑی کی تھی ساحل پر, اس میں سوراخ کر دیا. یہ کہاں رکتے؟ حضرت صاحب نے کیا کیا, اچھی خاصی کشتی میں سوراخ کر دیا, اس کو ناکارہ کر دیا. کیونکہ میں نے کہا تھا آپ سے, دیکھیں مجھ سے سوال نہیں کریں گے آپ ہم سے سوال نہیں کریں گے, اور آپ نے سوال کر دیا. اچھا غلطی ہو گئی, بھول گیا تھا, آئندہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. دوبارہ راستے میں جا رہے تھے, ایک لڑکا کھیل رہا تھا, بڑا خوبصورت چھوٹا سا بچہ تھا. خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا. ان سے کہاں برداشت ہوتا تھا, شریعت میں گنجائش ہی نہیں. آپ نے خواہ بچہ مار دیا. لیکن ہم نے کہا تھا آپ سے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے, ایسا معاف کر دیں, غلطی ہو گئی ہے, آئندہ. ایک جگہ گئے, ایک علاقے میں گئے, ایک دیوار گر گئی تھی. اس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر یہ بھی تعمیر کرتے ہیں اسی مل کے دونوں. اور مشکل سخت دھوپ کے اندر اور سخت مشکل میں گارا جمع کیا, اینٹیں جمع کی, دیوار تعمیر کی. پھر کہا صاحب دیکھیں اس علاقے کے لوگ پانی کو بھی نہیں پوچھ رہے. کوئی طریقہ ہے, مہمان آتا ہے علاقے میں, کوئی نوازد آتا ہے, کم سے کم کو شربت کو پانی کو پوچھتے ہی نہیں, پانی تک کو نہیں پوچھا. اور آپ ان کی دیوار بنا دی. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. ھذا فراق بینک و بینہم, اے موسیٰ یہاں سے تمہارا اور ہمارا راستہ الگ ہے. قرآن کا سورہ کاف کا مضمون ہے. مولوی فرماتے ہیں کبھی کبھی پیروں کو بھی یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ حضرت جی ہمارے حال کو رحم کریے خلیفہ صاحب, کیونکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ چل نہیں سکے گا. کبھی کبھی پیروں کو بھی مولوی فرماتے کہنا پڑتا ہے, کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا اب میں شرح کر دیتا ہوں. وہ جو کشتی تھی وقت کا ظالم بادشاہ اچھی اچھی کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا. میں نے اس سے سراغ کیا کہ 2 یتیم بچوں کی تھی, میں نے اس کو ناکارہ کر دیا. اللہ کی مرضی یہی تھی کہ اس کو ناکارہ کیا, مگر وہ ٹھوک ٹھا کے چلا لیں گے. پہلی بات, وہ بچہ بڑا ہو کے انتہائی بد کردار بننے والا تھا. اس کے والدین بڑے اچھے تھے. اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ اس کو میں نے قتل کر دیا. ایسے 70 بچے اللہ ان کو دینے پر قادر ہے. اس کا قتل دراصل اس کے والدین کی نیک نامی کو خراب کرنے سے بچانے کے لیے تھا, جو آپ نہیں سمجھ سکے. اور دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. ان کے والدین نے وہاں دفن کیا تھا کہ یہ بڑے ہوں گے تو حاصل کریں گے. دیوار گر گئی, آنا جانا
کاٹنا لوگوں نے شروع کر دیا، کوئی بھی نکال لیتا، تو اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں دیوار تعمیر کروں۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میری ہر کام کے پیچھے مصلحت خداوند مطول ہے۔ یہاں جو حکیم نے ذاکہ عشق مردگاہ پاگندنی، اسی لیے محبت جو ظاہر داری کی بنیاد پہ ہے وہ پائیدار نہیں ہے، اور اگر وجود کے ساتھ محبت ہے تو وجود تو مٹ جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ ہاں اگر اللہ سے اور اہل اللہ سے تعلق جڑ جائے، اللہ سے اور اہل اللہ سے، ہر نبی نے اللہ سے سچا عشق کیا۔ کہتے ہیں نا کہ مثال دیں کوئی، ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو، تو بات یہ ہے کہ ہر نبی کے حیات مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے صرف اللہ سے محبت کی۔ ارے ایسی محبت کی کہ اللہ کی محبت نے بیٹا کاٹ دیا۔ ہے کوئی مثال؟ ابھی قربانی ہوگی نا بھائی، بیل کاٹ کے اور بچیا کاٹ کے اور مینڈے کاٹ کے خوش ہوں گے لوگ، ارے صاحب ہم نے حق ادا کر دیا اللہ سے محبت کا۔ ارے انہوں نے تو بیٹا کاٹا تھا اپنا پکڑ کے، ایک ہی اکلوتا پہلوٹی کا۔ تو انبیاء نے وہ فرماتے ہیں عشق بگزیر کے جملہ انبیاء یا فتن از عشق او کارو کیا، تو مگو مورو بدو شیبارنی بر کریما کارها دشوار نیست، کہ تم بھی انبیاء کی پیروی، اہل اللہ کی پیروی کرتے ہوئے مخلوق کے ساتھ معاملات کریں۔ یہ سبق نہیں دیا جا رہا کہ کل سے جو ہے تمام دوستوں کو چھوڑ دیں، گھر والوں کو چھوڑ دیں، اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، یہ کوئی سبق نہیں ہے۔ ہاں لمیٹیشن کو پہچان دیں کہ کس کی کتنی لمیٹیشن ہے، جس کی جتنی لمیٹیشن ہے۔ مطلب شریف کا اعجاز یہی ہے کہ آپ کو وہ سبق سکھاتی ہے کہ ہم کہیں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، ہم اولاد کی محبت میں اتنے غرق ہو گئے کہ ہم نے خلیل حق کے پیغام کو بلا دیا اور بچیا کاٹ کے فارغ ہو رہے ہیں۔ قرآن کا پیغام ہے، خلیل حق نے کیا کیا؟ کوئی خواب نہیں، کوئی آرڈر نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے، کوئی آرڈر نہیں تھے۔ ہم تو اسماعیل پیش سر بنو شاد و خندہ پیش تیغ جاں بودا، کہ جب اللہ کے دوستوں نے، انبیاء نے، اہل اللہ نے اللہ سے محبت کا حق ادا کیا تو پہلے مرحلے میں اپنی زندگی میں مخلوق سے محبت، عورت سے، مرد سے، بچے سے، بڑے سے، بوڑھے سے، جوان سے، عزیز سے، رشتہ دار سے، غیر سے، سب سے محبت کا معاملہ لے کر چلے۔ کون کرتے ہیں کام؟ ہم تو تعصبات سے نکل نہیں سکے آج تک۔ جس قوم کا جو بندہ ہے وہ اپنے قوم کے علاوہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ جس خاندان کا جو بندہ ہے، کوئی کاروباری بندہ اپنے کاروباری بندے کے علاوہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ یہ ہماری روش ہے۔ جبکہ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ انبیاء نے بے غرض ہو کر مخلوق سے محبت کی، مگر یہ محبت اللہ کی محبت کے نیچے ہے۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم جو اسماعیل ہوتے ہیں، وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں اپنا گلا دینے سے بھی جو ہے گریز نہیں کرتے۔ ہم تو اسماعیل پیش سر بنو شاد و خندو پیش تیغش جاں بدا، بڑی خوشی خوشی آپ نے اپنے آپ کو چھری کے حوالے کر دیا۔ کون کرے گا؟ ذوالحج کے بیان میں، یہ قربانی کے بیان جب لیتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ میں اگر آج کل کا کوئی بچہ ہو، کسی کا بیٹا ہو، اور وہ ابا خواب دیکھیں کہ سب سے چھوٹی انگلی کا سب سے چھوٹا پورا کاٹنے کا اشارہ ہو اگر، تو وہ سسرالی اور ددیالی انہوں سارے پکڑاؤ کر دیں گے، دماغ خراب ہوا ہے پر لڑکے کی انگلی کاٹو گے۔ یہ تو ہمارا معیار ہے۔ اور انبیاء کا، اہل اللہ کا معیار کیا ہے؟ کہ صرف جھلمل خواب دیکھ کر ہی قربان کرنے کے لیے بیٹے کو تیار ہیں۔ اور بیٹا بھی کیسا ہے کہ بابا وہ کر گزریے جن سے اللہ نے آپ کو اشارہ کیا۔ آرڈر نہیں ہے، پھر ذہن رکھیں، آرڈر نہیں ہے باقاعدہ، صرف خواب ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، بات نظر کی پھر آ گئی۔ حضرت کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں، تو یہاں کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ نہ کسی ٹیچر کے پاس بیٹھے، نہ کسی مدرسے میں جا کے بیٹھے، نہ ٹیوشن کرنے کے استاد گھر پہ آتا تھا۔ اللہ کے نبی خلیل حق کی نظر میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ ایسا فرما بردار بیٹا دے دیا کہ خواب سنایا تو تیار ہو۔
یہ کیسا ہے؟ یہ وہ کیسے بہم موسیٰ باہم نور و ہنر شد ازو محجوب تو بے پر مفر. یہ کیفیت حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں اور اللہ کے دوستوں کے کردار میں نظر آتی ہے. شاہ بود و شاہ بس آگاہ بود، خاص بود و خاص یہ اللہ بود. وہ بادشاہ تھا مگر وہ بہت بڑا عارف تھا اس دور کا. وہ بادشاہ جو بظاہر ایک کنیز کی محبت میں گرفتار ہوا، اس کا نصیبہ ایسا جاگا کہ اللہ کے دوست سے ملاقات ہو گئی. وہ عام آدمی وہاں فرماتے نہیں تھا، وہ بھی اپنے دور کا خاص بود و خاص یہ اللہ بود، کہ وہ اللہ کے مخصوص بندوں میں تھا. اور جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں اختیار دیتا ہے. وقت کے نبی موسیٰ کلیم اللہ بادشاہ توریت اتری، کوئی معمولی بات ہے. اسرائیلیات میں بے شمار کتابیں ہیں جو کلیم اللہ سے منسوب ہیں. موسیٰ کلیم اللہ، ان کا لقب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام لقب سے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے تھے. اللہ سے کلام کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی لمیٹیشن تھی، سن سکتے تھے مگر دیکھنے کی قدرت نہیں تھی. سننے کی قدرت تھی، انتہا کی بات ہے کہ سننے کی قدرت اللہ نے ان کو بخشی مگر دیکھ